الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم سن 8 ہجری کے واقعات بیان کریں گے۔ سن 8 ہجری کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ کچھ حسب سابق غزوات ہیں، سرایہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ ان کے ساتھ دیگر دو صحابی حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن العاص، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ اس سال کے بڑے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک بہت عجیب و غریب جنگ کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، اور وہ ہے جنگ موطا۔ اس جنگ کا ہم تذکرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ وہ جنگ تھی جو مسلمانوں نے اس وقت کی ایک سپر پاور جو تھی اس کے خلاف لڑی، اور بے سر و سامانی اور جو عددی تعداد ہے اس میں کمی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فتح حاصل کی۔ اس میں یہی جو حضرت خالد بن ولید ہیں، ان کی جنگی حکمت عملی کام آئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ یہ بڑے بڑے واقعات ہیں اس سال کے سن 8 ہجری کے، جن کا ہم بیان کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں صحابہ کرام کا ایک دستہ جو ہے اس کو مقام قدید، یہ ایک جگہ تھی، ادھر ایک قبیلہ تھا بنی الملوک، ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان پر حملہ کیا۔ یہ ایک چھوٹی جماعت تھی صحابہ کرام کی، انہوں نے جا کر ان پر حملہ کیا۔ وہ ادھر ادھر بکھر گئے، اور صحابہ کرام نے ان کے بہت سارے اونٹ جو ہے ان کو ہانک کر اپنی طرف لے آئے۔ بعد میں انہوں نے دوبارہ اکٹھا ہو کر اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی قدرت نے ایک ایسا جو ہے بچاؤ کیا کہ صحابہ کرام کی جماعت آگے تھی، وہ لوگ پیچھا کرنے کے لیے آ رہے تھے، درمیان میں ریگستان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں شدید بارش ہوئی، اور وہ وادی جو ہے وہ پانی سے بھر گئی۔ اب پیچھے والے لوگ پیچھے رہ گئے، آگے والے آگے چلے گئے، اور اس طرح یہ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی بخیر و عافیت یہ مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد بڑا واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن العاص کے قبول اسلام کا۔ حضرت خالد بن ولید خود بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور جب بھی میں کسی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جاتا تھا، اگرچہ جنگ کے میدان میں جوہر دکھانا یہ حضرت خالد بن ولید کا ایک خاصہ تھا، اور جنگی چالوں میں بڑی ان کی مہارت تھی، اور آج کے زمانے میں بھی جہاں جنگی حکمت عملیاں پڑھائی جاتی ہیں وہاں حضرت خالد بن ولید کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ میں جاتا تھا، مقابلہ تو میں کرتا تھا، لیکن میرے اندر سے یہ آواز آتی تھی کہ خالد بن ولید تیری یہ جو ساری کوشش ہے یہ لا حاصل ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے۔ کہتے ہیں میرے اندر سے یہ آواز آتی تھی۔ پھر اور واقعات ہوئی ہے، کہتے ہیں جب صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان تشریف لائے تو چونکہ ان کے اندر سے تو یہ آواز آتی تھی، لیکن دوسری طرف جو اسلام دشمنی تھی اس میں بھی یہ بہت پکے تھے۔ تو کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے ایک موقع پایا، اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی بالکل پوزیشن میں آ چکا ہوں، اور قریب تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور وہ میری طرف متوجہ ہو گئے، اور میں جو ہے بالکل ایک کامیاب اور یقینی حملہ جو ہے وہ کرنے میں ناکام ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس وقت پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایک غیبی امداد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہے، اور ان کو ہر قسم کے حادثے سے بچا رہی ہے، اور ان کی تحریک جو ہے اس کو روز بروز آگے بڑھا رہی ہے۔
جب حدیبیہ صلح حدیبیہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا حدیبیہ کا مسلمانوں کے اور قریش کے درمیان میں، تو کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ قریش اب کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے معاہدہ کیا تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک مسلمانوں کے وجود کو وہ پہلے تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، اور اب جب معاہدہ کیا جا رہا ہے تو معاہدہ تو دو فریقوں کے درمیان میں ہوتا ہے، جب دوسرے فریق کی حیثیت کو آپ تسلیم کر رہے تھے، تو کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ قریش کی اب قوت اور شان و شوکت جو ہے یہ ٹوٹ چکی ہے، اور کہتے ہیں میں اس بارے میں جو ہے نا اب اور زیادہ فکر مند ہو گیا۔ پھر حبشہ کے جو شاہ تھا، نجاشی تھا، وہ مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو چکا تھا، تو یہ چیزیں مجھے بڑی جو ہے نا کہتے ہیں غم زدہ کرتی تھی، اور مختلف سوچیں میرے اندر آتی تھی۔ ایک سوچ میرے ذہن میں یہ آئی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، ہجرت کر جاؤں، مکہ چھوڑ جاؤں اور روم چلا جاؤں۔ وہ روم اس وقت ایک بڑی سلطنت تھی اور ایک سپر پاور تھی، وہاں چلا جاؤں اور یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لوں اور وہاں ان کے جو رہوں۔ لیکن کہتے ہیں یہاں پر جو ہے مجھے ایک اندر سے آواز آتی تھی کہ عجم والوں کے ماتحت جو زندگی گزارنا ہے نا، یہ ایک عیب ہے، یہ عربوں کی ایک خاصیت ہے، اب بھی ہے ان میں اور اس وقت سے ہے کہ یہ اپنے مقابلے میں کسی قوم کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں، یہ بڑے قوم پرست لوگ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کی جو اپنی فوقیت ہے اس کو یہ ہر صورت میں مقدم رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو عرب کا لفظ ہے، آپ سے غالباً ایک دن پہلے بات ہوئی تھی کہ جو عرب کا لفظ ہے اور عجم، اس کے معنی پر اگر غور کریں نا تو عرب یہ انہوں نے اپنے لیے عرب کا نام استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے عجم کا۔ عجم کہتے ہیں جو گونگا ہوتا ہے، جو بول ہی نہیں سکتا، جس کی آواز ہی کوئی نہیں ہوتی نا، تو وہ بھی آواز اس طرح یہ جانور آوازیں نکالتے ہیں نا، تو وہ مختلف آوازیں ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں اور باقی سارے کیا ہیں، عجم ہیں، یعنی فصاحت، بلاغت، زبان، سوچ بچار اور حکمت یہ ہماری ہے، باقی تو سارے گونگے بہرے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں خالد بن ولید بھی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خیال آتا کہ کسی عجم کے ماتحت میں جا کے زندگی گزاروں، اس کو بھی میں عیب سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں پھر یہی خیال ہے کہ کچھ عرصہ اپنے علاقے میں یہیں رہتا ہوں اور مزید انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا صورت پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگلے سال جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لے آئے، تو میں بھی حسب معمول دیگر جو قریش کے سردار تھے ان کے ساتھ مکہ سے نکل گیا 2-3 دن کے لیے، اور ہم بار پہاڑوں پر رہے۔ اس دوران کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو تھے ولید بن ولید، وہ مجھے تلاش کرتے رہے۔ مکہ میں وہ آئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں وہ مجھے تلاش کرتے رہے لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ وہ میرے لیے ایک خط لکھا ہوا چھوڑ گئے اور میرے نام ایک خط چھوڑ گئے۔ تو کہتے ہیں اس خط میں انہوں نے جہاں دیگر باتیں لکھی تھیں، وہاں ایک بات یہ بھی لکھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں بیٹھ کر میرے ساتھ اس بات پر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ یار خالد جیسا عاقل بندہ، سمجھدار بندہ، پتہ نہیں اب تک اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک میں کو پڑا ہوا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ خالد ایک بڑے عقل مند آدمی ہے اور جو ہے صاحب عقل آدمی ہے، صاحب دانش آدمی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ اب تک خالد اسلام کیوں نہیں لے کر آیا۔ تو کہتے ہیں اس چیز نے مجھے اسلام لانے میں اور زیادہ ترغیب دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجھ سے توقعات تھیں، جو میرے بارے میں آپ کی رائے تھی، اس کی وجہ سے میں ایک مسرور ہو گیا اور میرے دل پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور سرشار ہو گیا کہ ظاہر ہے ایک بندہ ہے، بڑی شخصیت ہے، وہ کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بندے کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ مجھے عقل مند سمجھتے ہیں، مجھے حکیم اور دانا سمجھتے ہیں، تو یہ ایک بڑی عزت افزائی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے میرے دل میں ایک بڑی سرور کی کیفیت پیدا ہوگی اور میں نے جو فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے میں اسلام قبول کروں گا۔ اس دوران کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی ایک قحط زدہ اور بالکل بیابان علاقے میں ہوں اور میں وہاں سے سفر کر رہا ہوں اور آگے ایک بڑے سرسبز و شاداب علاقے میں پہنچ جاتا ہوں اور ایک بڑی خوبصورت وادی میں اس میں پہنچ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس کا تعبیر تو کسی سے نہ پوچھی، البتہ خود مجھے اشارہ ذہن سے مل گیا کہ میں جس طرف رواں دواں ہوں یہ قحط والی زندگی ہے جو کفر کی زندگی ہے، اور آگے جس زندگی کی طرف میرا جانے کا خیال بن رہا ہے وہ بڑی سرسبز و شاداب زندگی۔ تو کہتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا، سفر کی تیاری کی اور مدینہ منورہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
ساتھ ہی میری کوشش یہ تھی کہ میں کسی اور کو بھی ساتھ یہاں سے لے کر جاؤں۔ تو کہتے ہیں اس کے لیے میں نے مختلف جو مکہ کے لوگ تھے ان پر جو ہے مکہ کے جو اشراف تھے ان کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا پر غالب آ جاتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی شرف ہے، ہماری ہی عزت افزائی ہوگی، کیونکہ وہ عرب ہیں، ہم میں سے ہیں۔ اگر ان کو دنیا پر غلبہ نصیب ہوتا ہے تو یہ چیز ہماری عزت افزائی کا باعث ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے لیے میں نے صفوان بن امیہ کو کہا، اکرمہ بن ابی جہل کو کہا، لیکن انہوں نے تو آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ یہ لوگ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن کہتے ہیں اس وقت انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ البتہ عثمان بن طلحہ جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ جو ہے روانگی کا ارادہ کر لیا اور ہم صبح کے وقت جو ہے وہاں سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ آگے ایک مقام ہے ہدا، کہتے ہیں جب وہاں پر پہنچے تو ہماری ملاقات عمر بن العاص سے ہوئی کہ وہ بھی اس جو ہے سفر میں تھے۔ تو ہم نے ان سے جب اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ ہم تو مدینہ منورہ اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں عمر بن العاص نے بھی فرمایا کہ میں بھی اسی ارادے سے مکہ سے نکلا ہوں اور میں بھی مدینہ جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہم تینوں جو ہے ہمارا ایک قافلہ بن گیا، تینوں ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ وہاں ہو گئے۔ تو ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع دے دی کہ یہ تین لوگ جو ہیں یہ مدینہ منورہ کی طرف سفر میں ہیں۔ تو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جو جگر گوشے ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں پہنچا تو میں نے عمدہ کپڑے پہنے، تیار ہوا، اور سب سے پہلے اپنا ان کے بھائی ولید جو تھے وہ اس سے پہلے اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے وہاں جا چکے تھے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے ولید سے ملاقات کی اور ولید نے مجھے بتایا کہ آپ جلدی کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آپ لوگوں کی آمد کے منتظر ہیں۔ تو کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضر ہوا، تو جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے۔ کہتے ہیں میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے وہاں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اور مجھے اپنے قریب کر لیا اور فرمایا کہ خالد تم ایک صاحب عقل آدمی ہو، اور مجھے تم سے توقع تھی کہ تیری عقل جو ہے ایک دن تجھے خیر کی طرف اور بھلائی کی طرف لے کر آئے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ میں بہت ساری جنگوں میں آپ کا مخالف رہا ہوں اور بہت مقابلے ہوئی ہیں آپ سے، آج میں شرمندہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں اور آپ میرے حق میں دعائے خیر کریں، دعا فرمائیں۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اسلام لے آتا ہے تو اس کے سابقہ امور جو ہیں تمام ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے سابقہ جو سارے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک نئی زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک نیا جنم ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے اس کی زندگی میں جو خطائیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر بھی میرے دل کو اطمینان نہیں تھا، اور میں نے کہا کہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے میرے لیے معافی کے الفاظ نکلیں اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خصوصی دعا فرمائی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، یہ بھی میرے ساتھ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر بن العاص کا یہ فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو شرم کے بارے میں جو پچھلا ایک دور گزرا تھا، دشمنیاں کی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہم نے اسلام کی مخالفت کی تھی، تو وہ چیز جو ہے کہتے ہیں شرم اور ندامت کی وجہ سے میں اپنی آنکھ اٹھا نہیں پا رہا تھا اور میں نیچی دیکھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کا جب موقع آیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شرط پہ بیعت کروں گا کہ میرے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں، کیونکہ اپنا ایک پورا ماضی اپنا سامنے تھا اور جو کچھ کیا تھا وہ سامنے تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام سابقہ گناہ معاف کر دی جائیں۔ تو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو ہے آپ کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خیال ہوتا ہے پہلے کہ اس طرح معافی مل جانی ہے تو میں ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میرے پچھلے بھی اور آنے والی زندگی کے بھی سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اسلام کی بڑی قدر افزائی کی. ہم تینوں کو آئندہ جو زندگی تھی اس میں ہمیں ہر مشورے میں شامل رکھا, ہمیں ہر بات میں مقدم رکھا, ہماری بڑی عزت افزائی کی, ہماری بڑی قدر افزائی کی. اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ دل میں عداوت نہیں رکھتے تھے. حالانکہ یہ تینوں جو اشخاص ہیں اسلام دشمنی میں انہوں نے ایک عمر گزاری تھی, سخت دشمنیاں دکھائی تھی, لیکن اب جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائیاں کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا. اور آگے والے ابھی واقعات جب آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح جو ہے ہر معاملے میں شامل رکھا. یہ ایک بڑا واقعہ تھا ان تینوں اصحاب کے قبول اسلام کا. اس کے بعد جمادی الاول میں اسی سن 8 ہجری میں غزوہ موتا جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ پیش آیا. موتا یہ شام کے قریب کا ایک مقام ہے, شام کے علاقے کا مقام ہے. اس دور میں شام جو ہے یہ روم کا جو ایک بڑی سلطنت تھی اس کا ایک صوبہ تھا, ایک ریاست تھی شام کی, اور شام کا یہ علاقہ موتا یہ تھا جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا. اب اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی سلطنتیں تھیں, دو بڑی سپر پاورز تھیں, اور بالکل اس کو قیاس کر سکتے ہیں کہ جس طرح یہ آج کے دور میں ایک سپر پاور امریکہ ہے, اس طرح کی وہ ایک سپر پاورز تھی اس دور میں. اور وہ تھی ایک روم تھی اور دوسری تھی فارس کی سلطنت تھی. تو یہ جو روم والے تھے شام ان کا ایک صوبہ تھا, ایک ریاست تھی, اور اس کے اندر یہ موتا مقام تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام کے اس صوبے اس ریاست کا جو والی تھا شرحبیل غسانی اس کا نام تھا, اس کو ایک خط لکھا. اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا ہم نے ذکر کیا ہے پہلے, اسی طرح ایک خط اس شرحبیل غسانی کے نام لکھا. اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط لے کر جانے والے نمائندے تھے وہ تھے حضرت حارث بن عمیر. تو اس شرحبیل نے, اس شریر شخص نے, بدبخت نے حارث بن عمیر کو قتل کروا دیا. اب بظاہر روم ایک بڑی سلطنت ہے اور مسلمانوں کی اس کے مقابلے میں سلطنت کے حساب سے, حکومت کے حساب سے, وسائل کے حساب سے طاقت نہیں ہے. لیکن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جو ایک مکی زندگی کا دور ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اور قتال کا حکم نازل نہیں کیا تھا وہاں تک تو سب کچھ سہتے رہے, صبر کرتے رہے. لیکن اس کے بعد جب جہاد کا اور قتال کی اجازت ملی ہے اور حکم آیا تو پھر اسلام کبھی دب کر نہیں رہا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق اسلام نے آگے سے مزاحمت بھی دکھائی ہے اور بڑھ کے آگے سے کارروائی بھی کی ہے. اب یہ بظاہر ایک بڑی سلطنت تھی, لیکن حارث بن عمیر کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے نہیں ہیں کہ یہ ایک سپر پاور ہے اور ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ہم ایک بندے کا قتل برداشت کر رہے ہیں, ایک صحابی کی شہادت برداشت کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور اس کو موتا کی طرف روانہ کیا. حضرت زید بن حارثہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا, اور مقصد یہی تھا کہ انہوں نے چونکہ اسلام کے نمائندے کو شہید کیے, قتل کیا ہے, لہٰذا اب ہم ان کا بدلہ لیں, ان کا قصاص لیں. حضرت زید بن حارثہ کو امیر لشکر مقرر کیا گیا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زید شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا جو ہے یعنی لشکر کی قیادت جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب کرے گی, اور اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کر دے تو پھر آپ اس وقت دیکھ لینا اپنے میں سے جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے اس جگہ پر جانا ہے, اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جہاں حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا ہے. اس جگہ پر پہنچ کر آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے. اگر تو وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو جس طرح اسلام پچھلے گناہ سارے مٹا دیتا ہے,
تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس بات پہ راضی نہ ہوں تو پھر آپ نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ کی نصرت اور اعانت کے ساتھ آپ نے وہاں قتال کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثنیۃ الوداع، یہ مکہ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر عموماً قافلوں کا استقبال کیا جاتا تھا، یہ جانے والوں کو جہاں سے رخصت کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک اس قافلے کے ساتھ گئے اور ان کو روانہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر تھا۔ وہاں پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو خطاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں آپ لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا اور اپنے رفقا کی خیرخواہی کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، اللہ سے کفر کرنے والوں کے لیے قتال کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے لیے لڑنا۔ یہ نیت اپنی خالص رکھنے کی ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے۔ کسی دنیاوی مال و دولت کے لیے بھی نہیں لڑنا، کسی شجاعت اور جواں مردی دکھانے کے لیے بھی نہیں لڑنا، کسی حکومت اور سلطنت کے اصول کے لیے بھی ہمارا لڑنا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کے دشمنوں سے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بچے، بوڑھے اور عورت کو آپ نے قتل نہیں کرنا، کسی بچے، بوڑھے اور عورت پر حملہ نہیں کرنا، کسی معذور اور جو ہے نادار، جو ہے کمزور آدمی ہے، اس کو آپ نے قتل نہیں کرنا۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہدایات دی اور دعاؤں کے ساتھ اس لشکر کو روانہ کیا۔ اب ایک بڑی سلطنت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے جذبے کی اور ہمت کی اور حوصلوں کی ایک جھلک دیکھیں کہ عبداللہ بن رواحہ، جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرما دیا تھا کہ اگر پہلے شہید ہو جائیں تو دوسرے جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ لشکر کے امیر ہو گئے۔ کہتے ہیں کسی نے جو ہے عبداللہ بن رواحہ جو ہے اس کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح و سالم اور کامیاب واپس لے کر آئے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ نے واپس جو ہے مڑ کر ان کو ایک شعر پڑھا اور اس کا مطلب تھا کہ میں واپسی کی نہیں بلکہ اللہ کی مغفرت اور اس کی راہ میں ایک ایسے زخم کا خواہش مند ہوں کہ جس میں سے جاگ نکل رہا ہو، یعنی میں اتنا زخمی ہوں اللہ کی راہ میں کہ میرے زخموں سے جاگ نکل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ پھر مجھے اسی زخم سے شہادت دے دے۔ یہ دیکھیں ان لوگوں کا جذبہ تھا، ان کی ہمت تھی، ایک بڑے سلطنت سے ٹکرانے کے لیے یہ جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو دعا دی کہ اے ابن رواحہ، اللہ تعالیٰ تجھے ثابت قدم رکھے۔ کہتے جب اس شرحبیل غسانی جو اس علاقے کا ریاست کا سربراہ تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمان ایک لشکر کے ساتھ اپنے سفیر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ شرحبیل نے، چونکہ اس کے پاس ریاست کے بڑے وسائل تھے، تو 1 لاکھ کے قریب اس نے فوج اور ساز و سامان جمع کر دی اور خود کہتے ہیں وہ ہرقل جو اس روم کی سلطنت کا بادشاہ تھا اس کو اطلاع دی اور وہ خود بھی شام کے علاقوں میں آ گیا، اور کہتے ہیں اس نے اور مدد اور کمک وہاں سے لے کر آیا، اور کہتے ہیں جب آخری مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور جو شامیوں کا لشکر تھا اس کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکے تھے۔ 3000 اور اس کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر تھا، ان کے پاس ساز و سامان تھا اور یہ سب کچھ تھا۔ کہتے ہیں جب یہ مسلمانوں کو اس صورتحال کی توقع نہیں تھی کہ اتنی تعداد میں وہاں پر یہ لوگ جمع ہوں گے، تو کہتے ہیں وہاں پر جو اس لشکر کے امراء تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اپنے لشکری لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ایک رائے تو یہ بنی کہ رسول کریم یہیں پر ٹھہرا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جائے اور مزید کمک وہاں سے منگوائی جائے اور پھر ان کے ساتھ ٹکرایا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 دن وہاں پر یہ جو ہے وہ مشورہ ہوتا رہا اور یہ قافلہ وہیں پر مسلمانوں کا ٹھہرا رہا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہی عبداللہ بن رواحہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں سے کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا کام لڑنا ہے، اور ہم جب بھی لڑتے ہیں تو ہم کسی قوت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے بلکہ ہم تو اسلام کی اور ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، تو وہ ہمیں حاصل ہے، تو ہمیں اس لشکر سے ٹکرا جانا چاہیے۔ اب 2 ہی صورتیں ہوں گی اور دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں فتح دیتا ہے تو یہ اسلام کی فتح ہوگی، اور اگر ہمیں شہادت نصیب ہوتی ہے تو ہماری زندگی کا تو مقصد ہی شہادت کا حصول ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔
ہمارے لیے ناکامی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو جب عبداللہ بن رواحہ کی یہ بات سنی تو کہتے ہیں لشکر میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی، اور کئی لوگوں نے جو عبداللہ بن رواحہ کی تائید کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو پرستاروں کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاہکاروں کا جو یہ لشکر ہے، یہ مٹھی بھر لشکر 3000 کی تعداد میں، یہ کہتے ہیں ان 2 لاکھ کی فوج سے ٹکرا گئے۔ اور جب کہتے ہیں یہ لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ موتا کا میدان تھا، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی اور یہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے جو ہیں زید بن حارثہ، وہ جھنڈا لے کر اور ایک پیدل دستے کی قیادت کرتی ان کے مقابلے میں تشریف لے گئے، اور کہتے ہیں گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور لڑتے لڑتے یہ جو زید بن حارثہ ہیں یہ شہید ہو گیا وہاں۔ اس کے بعد حسب ہدایت جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا، اور انہوں نے بھی بھرپور مقابلہ کیا ان کی فوج کا، اور کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے جب یہ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے اور ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو کہتے ہیں یہ گھوڑے سے خود نیچے تشریف لے آئے، زمین پر آ گئے، اور ہر طرف سے انہوں نے لوگوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا، لیکن یہ چاروں طرف اپنی تلوار چلا رہے تھے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شعر پڑھ رہے تھے اور اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے کہ جنت کتنی قریب ہے، جنت کتنی پاکیزہ ہے، جنت کی خوشبوئیں کیا ہی خوشبوئیں ہیں، جنت کی ٹھنڈک، جنت کا پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ یہ مختلف عربی کے اشعار ہیں جن کا یہ ترجمہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اور ان کے لشکر کو للکار رہے تھے کہ رومیوں تمہارا عذاب جو ہے وہ قریب آ گئے۔ تو کہتے ہیں اس طرح بھرپور انہوں نے مقابلہ کیا، اور لڑتے لڑتے کہتے ہیں ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے اپنا جھنڈا جو تھا وہ بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے کہتے ہیں اپنی گود میں اس جھنڈے کو سنبھال لیا، اور لڑتے لڑتے کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ شہید ہو گئے۔ تو کہتے ہیں یہ وہاں پر یہ شہید ہو گئے، اور جب کہتے ہیں کہ ان کی لاش کو تلاش کیا گیا تو ان کی لاش پر جو ہے 90 سے زیادہ زخم تھے، تلواروں کے زخم تھے۔ اب تیر جب لگتا ہے تو تیر دور سے لڑ رہا ہوتا ہے بندہ، تلوار کے جب زخم ہوتا ہے تلوار کے قریب کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے جسم پر جو ہے 90 سے زیادہ زخم تھے، اور کوئی بھی ان کے جسم پر جو زخم تھا وہ پشت پہ نہیں تھا، سارے جو زخم تھے ان کے جسم کے سامنے والے حصے پر تھے۔ انہوں نے مردانہ وار اس لشکر کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حسب فرمان جو ہے جھنڈا سنبھالا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے بھرپور مقابلہ کیا، جوان مردی سے ان کا مقابلہ کیا، لڑتے رہے، گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور چونکہ ان کے پاس مسلمانوں کے پاس اس طرح کے ساز و سامان اور یہ تو چیزیں نہیں تھیں، تو کہتے ہیں کئی دنوں سے یہ فاقے سے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوکے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، بھوک سے نڈال تھے، لیکن ایمان کی جو طاقت تھی ان کی وہ ان کو قوت دے رہی تھی، اور یہ لڑ رہے تھے۔ اسی دوران کہتے ہیں ان کے ایک چچا زاد بھائی نے ان کو ایک ہڈی جس کے اوپر معمولی سا گوشت لگا ہوا تھا وہ آ کر ان کو دی کہ آپ منہ میں رکھ لیں اور اس کے چوسیں تاکہ جسم میں جو ہے کچھ آپ کو طاقت حاصل ہو۔ کہتے ہیں انہوں نے اس کو ہڈی کو اپنے منہ میں رکھا، کچھ چوسا، کچھ تھوڑا سا ذائقہ، اس کی طاقت بھی ان کو محسوس ہوئی، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ یہ تو جہاد کا وقت ہے اور تو اس وقت دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ کرتی ہوئی انہوں نے اس ہڈی کو نکال کے جو ہے وہ بھی پھینک دیا، اور جو ہے مردانہ وار ان کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور لڑتے لڑتے کہتے ہیں یہ شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد تو کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد جو ہے جھنڈا سنبھالا حضرت ثابت بن اکرم نے، تو مسلمانوں نے یہ آواز لگائی کہ ثابت بن اکرم آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ بھی ہمارے جو ہیں وہ قائد ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہیں سمجھتا، البتہ ایک اور شخص کو میں آپ کا امیر مقرر کرتا ہوں، اور کہتے ہیں انہوں نے جو جھنڈا ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب خالد بن ولید جو ہیں جنگ لڑنا اور مردانہ وار جنگ لڑنا یہ تو خالد بن ولید کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، زندگی ان کی جنگوں میں گزری تھی، اور اس سے پہلے تو ان کی جنگیں اور ہوتی تھیں۔ اب جب یہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے تو ایمان کی طاقت بھی ان کو حاصل تھی، تو اب تو ان کی قوت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں خالد بن ولید نے اس 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کیا،
اور اس طرح مقابلہ کیا، اتنے لڑے، اتنی جوان مردی اور شجاعت کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں اس جنگ میں، 9 تلواریں اس جنگ میں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں۔ خود کہتے ہیں کہ ایک جمنی تلوار تھی، بالآخر میرے ہاتھ میں وہ رہ گئی، وہ ایک مضبوط تلوار تھی، اور میں بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ ٹوٹے کیونکہ وہ آخری تلوار تھی میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ہاتھ میں سلامت رکھا اور وہ تلوار آخری وقت تک میرے ہاتھ میں رہی۔ وہ یمنی تلوار سے یہ سارا دن لڑتے رہے، بالآخر شام کا وقت ہو گیا، جب اندھیرا چھا گیا تو جنگ کی جو وہ زور تھا وہ ختم ہوا، اور رات کا وقت ہو گیا تو وہ جنگ ختم ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ان کو حاصل ہوئی، اور چونکہ ان کی ایک بڑی مہارت تھی جنگیں لڑنے میں، تو رات کے وقت کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اب صبح کی جنگ ہے تو ایک بڑا لشکر ہے سامنے، تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تجویز ان کے ذہن میں ڈالی، ایک سوچ ان کو آئی، اور انہوں نے لشکر جو ہے اس کو تبدیل کر دیا۔ صبح کے وقت جب انہوں نے لشکر کی ترتیب کی تو انہوں نے اس کو ترتیب کو بالکل بدل دیا۔ جو لوگ گزشتہ دنوں میں دائیں طرف تھے ان کو اٹھا کے انہوں نے بائیں طرف کر دیا، جو بائیں والے تھے ان کو دائیں طرف کر لیا، جو آگے والے تھے ان کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے والے تھے ان کو آگے کر دیا۔ یہ ایک ان کی جنگی چال تھی۔ تو کہتے ہیں جب یہ نئے چہرے انہوں نے سامنے والوں نے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو اب نئے لوگ ان کے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید رات کو مدینہ منورہ سے مسلمانوں کو ایک بڑی کمک پہنچ چکی ہے، اور یہ تو بالکل اب نئے لوگ ہمارے سامنے آ گئے۔ تو کہتے ہیں اس چیز سے وہ خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اب چونکہ وہ خوفزدہ ہو چکے تھے، مرعوب ہو چکے تھے، اور ادھر سے جو ہے مسلمانوں کی قیادت جو ہے خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، تو کہتے ہیں میں نے لشکر کو یہ کہا کہ اب یہ وقت ہے کہ ان کے اوپر سارے چڑھ جائیں اور ان کے اوپر ایک زوردار حملہ کیا جائے۔ کہتے ہیں جب وہ نئے لوگ تھے سامنے، انہوں نے جب بھرپور حملہ کیا، اب لوگ تو وہی تھے، صرف آگے والے پیچھے آئے تھے، پیچھے والے آگے آئے تھے، دائیں والے بائیں ہو گئے تھے، لوگ تو وہی تھے، لیکن ان کے لیے نئے تھے وہ لوگ۔ تو کہتے ہیں جب زوردار حملہ ہم نے کیا تو کہتے ہیں وہ لشکر پسپا ہو گیا، اور انہوں نے میدان خالی کر دیا، وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک دنیا میں ایک ایسی فتح ہے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی بعد میں اس طرح نہیں ہوئی کہ ایک محض 3000 کا جو لشکر جو ہے وہ 2 لاکھ کی تعداد پر فتح پانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ موقع تھا کہ ہم جہاں چاہتے تھے ہم ان کے اوپر تلوار رکھتے تھے، اور ان کو کاٹ کے ہم جو ہے وہ زمین پر گراتے تھے، کسی کی آگے جرأت نہیں تھی کہ وہ آگے سے ہمارا مقابلہ کرتے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح وہ اپنے آپ کو گویا پیش کر رہے ہیں کٹنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور رومی پسپا ہو گئے، کچھ قلیل مقدار میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اور خالد بن ولید نے، اگرچہ یہ ہوتا تھا کہ جو فتح پانے والے ہوتے ہیں وہ پھر اس لشکر کا پیچھا کیا کرتے تھے، ان کو آگے تو کچھ دوڑاتے تھے، چھوڑ کر آتے تھے، لیکن کہتے ہیں خالد بن ولید نے یہاں بھی ایسا نہ کیا، کیونکہ تعداد تو مسلمانوں کی وہی 3000 کے قریب تھی، ایک بڑی تعداد نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے لشکر کو وہیں ٹھہرائے رکھا، اور وہ لوگ پسپا ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ خالد بن ولید اپنی اس جماعت کو، قلیل تعداد کی اس جماعت کو بحفاظت مدینہ منورہ واپس لے کر گئے، اور کہتے ہیں اس جنگ میں اگرچہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی، لیکن صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، اور ایک کثیر تعداد میں جو کفار کے اور رومیوں کے لوگ تھے وہ اس جنگ میں کام آئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوران اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب یہ جنگ یہاں موتا کے میدان میں جاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو موتا کا میدان تھا یہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں آج جو ابھی جو ہیں وہ عبداللہ بن رواح شہید ہو گئے، ابھی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، ابھی زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں خبریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے میدان کی جو خبریں ہیں مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو دے رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ میدان اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ یہ تینوں شہید ہو گئے، اور آپ نے ذکر کیا کہ یہ تینوں آپ جنت میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں منقش تختوں پر بٹھایا اور ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، تو ساتھ ہی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی جو قیادت ہے وہ سیف من سیوف اللہ،
ایک ایسی تلوار کی ہاتھ میں آ گئی ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی خالد بن ولید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد بن ولید۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ کیا ہی اچھا آدمی ہے یہ اللہ کا بندہ خالد بن ولید، کہ یہ ہمارے قبیلے کا ایک بھائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو بنایا ہی کافروں کے اوپر چلنے کے لیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب ایک اللہ کی تلوار اور اللہ کے حکم سے چل رہی ہو تو اس کے آگے پھر بچ کون سکتا ہے، اور یہ خالد بن ولید کی زندگی سے یہ بات ثابت تھی۔ جب بھی جنگوں کا موقع آیا تو یہ انشاءاللہ آخر میں جب صحابہ کرام کی زندگیوں کا بھی کچھ احوال بیان کریں گے تو وہاں ان کا ذکر آئے گا کہ جب بھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر جب بھی کسی بھی جنگ کا موقع آیا تو ہمیشہ یہ اگلی صفوں میں جنگ لڑے، کبھی پیچھے نہیں رہے ہیں اور کبھی کسی لشکر سے پیچھے نہیں رہے ہیں۔ اور ایک یہ طے شدہ امر ہوتا تھا کہ جس لشکر میں خالد بن ولید شامل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح نصیب کرتا تھا۔ اگرچہ فتح اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہوتی ہے، کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدر کا ستارہ اس طرح کا رکھا تھا کہ یہ جس جنگ میں بھی گئے اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اب چونکہ وہاں پر یہ پتہ چل چکا تھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب یہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح نصیب کی ہے۔ تو جب یہ لشکر مدینہ منورہ کے قریب واپس پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر ان لوگوں کا استقبال کیا، ان کی فتح پر ان کو جو ہے مبارکباد دی اور ان کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا جنگ موتا کا، جو اس وقت کی سپر پاور کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ یہ سن 8 ہجری کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو دوسرے صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت عمر بن العاص تھے، تو ان کی قیادت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقہ تھا ذات السلاسل، ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کی قیادت ان حضرت عمر بن العاص کے ہاتھ میں تھی۔ ان کا ذکر کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد۔ تھوڑا سا آپ جنگ موتا کا اور حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کا جو ہے وہ تذکرہ آپس میں کر لیں۔ اور لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا حضرت عمر بن العاص جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا ان کی قیادت میں، اور یہ ایک قبیلہ تھا بنی قضاء کا، ان کی طرف خبر ملی تھی کہ یہ قضاء والے جو ہیں مدینہ پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا، اور 10 منزل کے فاصلے پر تھا یہ مدینہ منورہ سے یہ جگہ تھی، تو 300 آدمی تھے اور 30 گھوڑے تھے۔ وہاں پر جا کر جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ یہاں تو کفار کی ایک بڑی جمعیت آگے سے وہ موجود ہے، وہ لوگ آگے سے کافی تعداد میں، کیونکہ وہ اور مقصد کے لیے جمع ہو رہے تھے، وہ مدینہ پر حملہ کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہے، تو یہاں پر یہ ٹھہر گئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کو روانہ کیا کہ یہاں صورتحال ایسی ہے کہ ایک بڑا لشکر آگے سے ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مزید آدمی جو ہیں وہ روانہ فرما دیے، اور ان 200 آدمیوں میں ابو بکر صدیق بھی شامل تھے اور عمر بن خطاب بھی شامل تھے۔ اب اس لشکر کی قیادت کون کر رہا ہے؟ وہ جو ایک نو مسلم ہے، نئے ایمان لانے والے عمر بن العاص ہے، لیکن اس لشکر میں لشکری کون ہے، شامل کون ہے، سپاہی کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے اور حضرت عمر بن خطاب ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ایمان کی کیا قدر کی اور کتنی عزت افزائی کی۔ خیر انہوں نے وہاں پر حملہ کیا اور کفار ان سے جو ہے وہ مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، وہ اپنے علاقوں میں منتشر ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ لشکر بخیر و عافیت مدینہ منورہ واپس پہنچ گیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی ہو، خود اس میں جنگ میں شریک نہ ہوئی ہو، اور جس میں خود شریک ہوئی ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ساحل سمندر کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ تھا جوہینہ، اس کی طرف یہ لشکر روانہ کیا۔ 300 آدمیوں کا یہ لشکر تھا،
اور اس لشکر کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، اور اس لشکر میں بھی حضرت عمر فاروق شامل تھے، اور جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ یہ بھی شامل تھے اس لشکر میں۔ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس طرف کوچ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا کہ آپ یہ لیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ لشکر چلتا گیا اور یہ کھجوریں کھاتے تھے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئی تو انہوں نے پھر کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا کیا، اور جب گٹھلیاں بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے ارد گرد کے جو درختوں کے پتے تھے وہ کھائے اور پانی پی کر گزارا کیا، یعنی یہ بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ یہ وہاں پر گیا اور جو ہے وہ وہاں پر ان کی کوئی باقاعدہ جنگ کی نوعیت تو نہ آئی، وہ لوگ آگے سے منتشر ہو گئے اور باقاعدہ قتال کا موقع نہ آیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ضیافت کا بندوبست کیا، اور یہیں پہ آج ہم اس گفتگو کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ ساحل سمندر تھا تو پانی کی ایک لہر آئی اور ایک بڑی مچھلی جو ہے کہتے ہیں وہ پانی سے اللہ تعالیٰ نے باہر پھینک دی، اور یہ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ کہتے ہیں کئی روز یہ وہاں پر ٹھہرے رہے اور اس مچھلی کا گوشت یہ کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کا ان کو گوشت مہیا کیا، اور کہتے ہیں کہ وہ پہلے تو ان پر بھوک گزری تھی، انہوں نے کھجوریں کھائی تھیں، گٹھلیاں کھائی تھیں، پھر درختوں کے پتے کھائے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے کی ایسے ضیافت کا سامان کیا کہ یہ 2-3 دن ہو گئے تھے مچھلی کا گوشت کھا کے یہ سارے صحت مند ہو گئے۔ یہ یہاں سے یہ واپس گئے اور اس گوشت کا یہ کچھ حصہ جو ہے یہ مدینہ منورہ بھی لے کر گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ غیبی امداد تھی آپ لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہے ضیافت کا سامان کیا۔ یہ لشکر بخیر و خوبی بغیر جنگ لڑی ہوئی یہ واپس آ گیا۔ سن 8 ہجری کے یہ بڑے بڑے واقعات تھے جو ہم نے بیان کیے۔ اب اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور یہ عرض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ آج الحمدللہ 8 ہجری کے واقعات ہم نے بیان کر دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی جو پہلی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، اور اس کے بعد 8 سال یہ مزید، تو اب یہ ہو گئے کتنے ہو گئے؟ 61 سال ہو گئے۔ 61 سال کی زندگی کا الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ کسی عام شخص کی زندگی نہیں ہے، یہ کسی کی آٹو بایوگرافی نہیں ہے، کسی کی سیاسی کارناموں کی زندگی نہیں ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو زندگی کو بدلنے والی زندگی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر کرم ہے کہ اگرچہ چیدہ واقعات ہی صحیح، کچھ مختصر واقعات ہی صحیح، سادہ سے سادہ الفاظ میں ہی صحیح، لیکن الحمدللہ ہم نے اتنے تذکرے کیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آج ہم 61 سال جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک طاہرانہ نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی زندگی پر یہ ڈال لی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیرت جو ہے، اس سیرت کو اپنی زندگی میں ہمیں لانے کی توفیق دے، اور یہ تذکرے ہم جو ہے آخری اپنی سانسوں تک یہ تذکرے سنتے رہیں، جو مبارک تذکرے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کی ایک مٹھی بھر جماعت تھی، اور بظاہر وہ لوگ نہ تو بڑے متمدن علاقے سے تعلق رکھتے تھے جو تہذیب یافتہ ہو، نہ وہ باقاعدہ کو تعلیم یافتہ تھے، نہ کو وہ چند صحابی ہیں جو امیر صحابہ کرام تھے، باقی عام لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ لیکن جب وہ اس سیرت کے اور اس صاحب سیرت کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آتے ہیں، تو پھر ان کی زندگیاں جو بدل جاتی ہیں، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ موت بھی جو ہے وہ جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ آگے موت ہے تو اس طرح بھی وہ دوڑ کے جاتے ہیں۔ ان کو موت سے بھی خوف نہیں ہے، ان کو نہ اس بات کا خوف ہے کہ ہمارے پیچھے والوں کا کیا بنے گا، ان کو نہ اس بات کا خوف ہے کہ جو زخم آئیں گے ہمارا کیا بنے گا، ہماری معیشت کا کیا بنے گا، ہمارے بوڑھے والدین کا، ہمارے مال مویشیوں کا کیا بنے گا، بلکہ وہ ایمان کی بھی طاقت ہے اور ان کی حرارت جو ہے وہ ان کو ہر میدان میں آگے رکھتی ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انشاءاللہ یہی سرخرو ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔